وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ارشد رضا بانکا بہار سے انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ آج کل ہندوستان کے دیار و امسار میں نکاح پڑھانے کا جو طریقہ ہے، کچھ علاقوں میں یہ ہے کہ ایک قاضی ہوتا ہے، دوسرا وکیل ہوتا ہے، اور 2 گواہ ہوتے ہیں جن کے نام رجسٹر میں درج ہوتے ہیں۔ وکیل جا کر کے لڑکی سے اجازت لے کر آتا ہے اور آ کر کے پھر قاضی سے کہتا ہے، قاضی نکاح پڑھاتا ہے۔ تو آخر جس وکیل نے اجازت لی تھی اس کا قاضی کو اجازت دینا اور قاضی کا نکاح پڑھا دینا، اس طرح سے نکاح ہوگا یا نہیں، اور اس میں بہتر طریقہ کیا ہے، کس طرح سے نکاح پڑھایا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو قاضی نکاح ہو وہی وکیل نکاح ہو، چونکہ وکیل جو وکیل محض آپ نے بتایا، وہ وکیل جب لڑکی سے اجازت لے کر آتا ہے تو اجازت نکاح پڑھانے کی لے کر آتا ہے، گویا لڑکی نے اپنا وکیل بنایا ہے اسے نکاح پڑھانے کے لیے، نہ یہ کہ کسی اور سے پڑھوانے کے لیے۔ تو اسے اجازت توکیل نہیں ہے کہ آپ جسے چاہیں وکیل بنا دیں، بلکہ اجازت نکاح ہے، اور اس وکیل کا جا کر قاضی کو کہنا اور قاضی کا نکاح پڑھا دینا، یہ نکاح فضولی ہوگا۔ اب نکاح فضولی ہوگا تو اگر لڑکی رد کر دے تو نکاح رد ہو جائے گا قابو دینے سے پہلے، اور اگر اجازت دے دے تو نکاح جائز ہوگا۔ اب یہ نکاح موقوف ہو گیا، گویا نکاح پڑھانے کے بعد بھی ابھی نکاح تام مکمل نکاح نہیں ہوا ہے۔ ہاں، اب نکاح کے بعد لڑکی رخصت کو چلی تو یہاں اب لڑکی کی طرف سے اجازت پا لی گئی، صراحتاً نہ صحیح دلالتاً صحیح، اب نکاح تام ہو گیا۔ لیکن جانے سے پہلے اگر لڑکی نے رد کر دیا نکاح کو کہ ہم نہیں جائیں گے، ہمیں یہ نکاح منظور نہیں ہے، تو یہ نکاح نہ ہوگا۔ لہذا بہتر اور افضل طریقے پر عمل کیا جائے کہ جو قاضی نکاح ہو وہی وکیل نکاح ہو، اسی میں نجات ہے اور یہی بہتر ہے، اس لیے کہ دوسرے طریقے میں اگر لڑکی نے کہیں رد کر دیا تو پھر نکاح کے منعقد نہ ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔